اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے، اللہ آپ کو ٹھیک اور صحت یاب رکھے۔ میں ہوں استقبال احساس اور آپ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں اردو دان۔ آج ہم نظم مزار قطب الدین ایبک کا شعر نمبر 11 اور 12 پڑھیں گے اور اس کی شرح کرنے کی کوشش کریں گے۔ آ جاتے ہیں: مجھے محسوس ہوتا ہے کہ غازی مرد ہوں میں بھی، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ غازی مرد ہوں میں بھی، پرانے لشکر اسلام کا ایک فرد ہوں میں بھی۔ اس میں بھی صنعت تکرار ہے، لشکر اسلام جو ہے وہ مرکبی اضافی ہے۔ اب آ جاتے ہیں مشکل الفاظ اور معنی کی طرف۔ غازی یعنی غزا کرنے والا، جنگ باز یا فتح مند، یا وہ جو جنگ کرے اور جنگ کے بعد فتح کے ساتھ زندہ لوٹ جائے تو اس کو غازی کہتے ہیں۔ لشکر اسلام یعنی اسلامی فوج، فرد یعنی حصہ، شخص، تن واحد، یہاں حصے کے معنوں میں استعمال کیا گیا ہے۔ اچھا، حوالے شعر کا نام حافظ جالندری ہے، صنف نظم ہے، نظم کا عنوان مزار قطب الدین ایبک ہے اور ماخذ شاہنامہ اسلام ہے۔ مکمل حوالہ ہے اور جب ہم شرح کرتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ ہم مکمل حوالہ لکھیں۔ شرح کی طرف آ جاتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے، بلکہ زیادہ بہتر ہوگا شاعر کہتے ہیں کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے میں بھی ایک جنگجو ہوں۔ اب ہوا کیا، اس میں دو بنیادی نکات بیان کیے گئے ہیں۔ یہ ہے کہ مطلب میں جنگ کا حصہ ہوں اور میں غازی ہوں، بس یہ دو نکات جو ہے اس میں بیان کیا گئے ہیں۔ لیکن میں بار بار بتا رہا ہوں کہ تمام جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ خیال میں ہو رہی ہیں، تخیل کے زور پر ہو رہی ہیں۔ اور جنگ میں شریک ہوں جو ہندوستان میں کفر کے اندھیرے مٹانے کے لیے آیا ہے، اور میں ان کے ساتھ مل کر باطل افواج سے لڑ رہا ہوں۔ غازی اصل میں وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے۔ شاعر تخیل میں خود کو غازی تصور کرتے ہوئے فوج کا حصہ بن جاتا ہے۔ یہ شاعر کا جوش و جذبہ اور جہاد سے محبت کا واضح ثبوت ہے۔ شاعر چاہتا ہے کہ اگر اسے موقع ملتا تو وہ جہاد میں ضرور شریک ہوتا۔ تو یہ دو بنیادی نکات ہیں کہ مطلب میں تخیل کے زور پر دیکھ رہا ہوں کہ جنگ ہو رہی ہے اور میں اس جنگ کا حصہ ہوں، صحیح، اور اگر مجھے موقع ملے تو میں جہاد کروں گا۔ اور پھر جب وہ خیال میں جنگ کا دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ مطلب میں غازی ہو کر لوٹوں گا۔ تو یہ دو تین اہم باتیں جو کہ شعر میں بیان کیے گئے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور خاص بات اس شعر میں نہیں ہے، ایک سیدھا سادہ شعر۔ اگلے شعر کی طرف آ جاتے ہیں۔ شہادت کے عرض پڑھتا ہوں میدان شہادت میں، عرض پڑھتا ہوا بڑھتا ہوں ارمان شہادت میں۔ اچھا، اس میں جو ہے اور شہادت میں یہ جو ہے صنعت تکرار ہے، صحیح۔ اب آ جاتے ہیں اور ارمان شہادت یا میدان شہادت یہ جو ہے مرکبی اضافی ہے۔ عرض یعنی جنگ اشعار، میدان جنگ، میدان شہادت یعنی شہید ہونے کی جگہ، شہید ہونے کا مقام، ارمان شہادت یعنی شہادت کے آرزو، شہادت کی خواہش۔ حوالے کی طرف آ جاتے ہیں۔ شاعر کا نام حافظ جالندری ہے، صنف نظم ہے، نظم کا عنوان مزار قطب الدین ایبک ہے، ماخذ شاہنامہ اسلام ہے۔ اب شاعر اس میں کہنا کیا چاہتے ہیں؟ پرانے دور کا جنگی طریقہ تھا کہ جب دونوں لشکر جنگ کے لیے صف آرا ہو جاتے تو جنگ شروع ہونے سے پہلے جنگی ترانے پڑھائے جاتے تھے، اور جس میں اپنی فوج کی تعریف اور کارنامے سنا کر انہیں جوش دلایا جاتا تھا اور دشمن کو للکارا جاتا تھا۔ یعنی یہ جو رجز ہیں یہ جنگ اشعار ہوتے ہیں۔ اس میں یوں ہوتا ہے کہ پرانے زمانے میں جب جنگ ہوتی تھی تو ہر ایک اپنے طرف کے اشعار پڑھتے، جس میں اپنے کارنامے اور اپنے آباء و اجداد کے کارنامے سنائے جاتے تاکہ مخالف فوج جو ہے وہ خوف میں آ جائے اور ان پر ہمارا رعب جو ہے وہ بیٹھ جائے۔ پھر کہتا ہے کہ جب میں ایبک کے مزار پر آتا ہوں تو میرے خیالات مجھے میدان جنگ میں لے جاتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ میں بھی جنگی ترانے پڑھتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں۔ یہ خیال ہے ان کی جو کہ میں بار بار بتا رہا ہوں۔ جب میں مزار پر آتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ مطلب میں بھی رجس پڑھتا ہوں، آگے بڑھ رہا ہوں اور جنگ کر رہا ہوں اور غازی ہو کے لوٹاؤں گا۔ اس طرح کی چیزیں ان کو بار بار خیال میں آ رہی ہیں۔ جذبہ جہاد اور شوق شہادت سے سرشار ہو کر آگے بڑھتا رہتا ہوں، یعنی مجھ میں یہ جذبہ بھی ہیں کہ مطلب میں شہید ہونا چاہتا ہوں، یہ میری خواہش ہے کہ میں شہید ہو جاؤں۔ دو بنیادی نکات، ریز پڑھنا، میں میدان جنگ میں خود کو دیکھتا ہوں اور میں جو ہے جنگ اشعار پڑھ رہا ہوں، اور پھر میری خواہش ہے کہ مطلب میں شہید ہو جاؤں۔ تو یہ دو بنیادی نکات اس میں بیان کیے گئے۔ تو امید ہے یہ شرح آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی،
جہاں مسئلہ ہو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. اگلے لیکچر میں دوبارہ انشاءاللہ اس نظم کے آخری دو اشعار کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک اللہ پامان خیر اوان.